ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی نئی تصنیف اور گراں قدر تصنیف ایمان کس پر ہو اور کیسے ہو کی رسم اجرا 28 اگست 2025 بروز جمعرات بعد نماز مغرب رشادی پبلشرز کے دفتر ملک پیٹ حیدرآباد میں پروقار علمی تقریب کے ساتھ انجام پائی۔ کتاب میں ایمان کے بنیادی ارکان یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، یوم آخرت، تقدیر اور بعث بعد الموت کو نہایت سہل، مدلل اور دلنشین انداز میں سوال و جواب کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس اسلوب کو علماء نے مدارس و مکاتب کے طلباء کے ساتھ ساتھ عام قارئین کے لیے بھی رہنمائی بخش اور مؤثر قرار دیا ہے۔ تقریب میں مانوی رائے چور سے تشریف لانے والے ممتاز علماء کرام جیسے مفتی سید حسن ذیشان قادری قاسمی، مفتی محمد عمران خان قاسمی، مفتی محمد محبوب الرحمان قاسمی اور ماسٹر عبدالکریم صاحب کے علاوہ مقامی سطح پر مفتی محمد منیب الرحمان قاسمی، جناب عرفان رسول اور مولانا نور احمد اشاعتی شریک ہوئے۔ شرکاء نے اس تصنیف کو ایمان کے موضوع پر ایک جامع، مستند اور عصری تقاضوں کے مطابق لکھی گئی نادر رہنمائی قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس مکاتب و مدارس کی ابتدائی جماعتوں کی نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ نئی نسل کی ایمانی بنیادیں مضبوط ہوں۔ مولانا رشادی صاحب نے اس موقع پر فرمایا کتاب آج کے فکری اور دینی چیلنج کے تناظر میں ایک ضروری اور قیمتی اثاثہ ہے۔ کتاب کی قیمت 120 روپے مقرر کی گئی جو بذریعہ ڈاک بھی فراہم کی جائے گی اور اسے حاصل کرنے کے لیے 8019878784 پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصنیف اپنے جامع اسلوب، عصری ضرورتوں کے پیش نظر ایک علمی نعمت اور ملت کے لیے قیمتی سرمایہ ثابت ہوگی۔ ناظرین گرامی، گجرات بٹ کوائن گھوٹالے معاملے میں بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی نلین کوٹڑیا کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے عدالت نے انہیں تا حیات جیل کی سزا سنا دی۔ نلین کوٹڑیا کے علاوہ امریلی کے سابق ایس پی جگدیش پٹیل، سابق پولیس انسپکٹر اننت پٹیل کو بھی قصوروار ٹھہرایا گیا۔ مجموعی طور پر 14 ملزمین کو انسداد بدعنوانی بیورو ACB کورٹ نے تا حیات قید کی سزا سنائی۔ سبھی ملزمین پر BNS بھارتیہ سنہیتا اور انسداد بدعنوانی ایکٹ کے متعلق دفعات کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ دہلی واقع مجنو کا ٹیلہ میں رہنے والی پاکستانی ہندو مہاجرین کو سپریم کورٹ نے آج ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ عدالت عظمیٰ نے مہاجرین کو یہاں سے ہٹانے پر روک لگا دی۔ اس کے ساتھ عدالت نے مرکزی حکومت اور DDA کو نوٹس جاری کر ان سے جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 30 مئی کو دہلی ہائی کورٹ کے ذریعے سنائے گئے بے دخلی سے متعلق حکم پر روک لگاتے ہوئے آج اپنا ایک فیصلہ سنایا ہے۔ جمعہ کے روز بہار کے دارالحکومہ پٹنہ میں BJP اور کانگریس کارکنوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی۔ ہنگامہ دربھنگہ میں جمعرات کے دن کانگریس رہنما راہل گاندھی کے ریلی کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی ان کی مرحومہ والدہ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کے خلاف ہوا ہے۔ پٹنہ میں کانگریس کی صوبائی دفتر صداقت آشرم اور BJP کارکنوں کے حملے نے سیاسی ماحول کو گرما دیا۔ اس واقعے کے بعد کانگریس قیادت نے BJP پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس کے وزراء کی سرپرستی میں پارٹی کے کارکنوں نے دفتر پر دھاوا بولا، گیٹ توڑ ڈالا اور کانگریسی کارکنوں کو لہو لہان کیا۔ ہماچل پردیش میں مانسون بارش نے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ ریاست کی مختلف حصوں میں لگاتار موسلادھار بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات نے عام زندگی مفلوج کر دی۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل زمین کھسکنے، ندیوں میں طغیانی سے سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، پل بہہ گئے اور کئی مقامات پر مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم شیگرو ایشیبا کے ساتھ ہند جاپان اکنامک فورم میں شرکت۔ اس موقع پر انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کو اجاگر کیا اور مستقبل میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے لیے 5 نکاتی روڈ میپ پیش کیا ہے۔ بہار میں جاری ووٹ ادھیکار یاترا کے دوران کانگریس رہنما سچن پائلٹ نے بتیا میں الیکشن کمیشن اور BJP کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے متعدد ریاستوں میں ووٹر لسٹ میں ہوئی گڑبڑی کے ٹھوس ثبوت پیش کیے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پائلٹ نے الزام لگایا جب کمیشن سے شفافیت کے مطالبے کیے جاتے ہیں تو بجائے ثبوت فراہم کرنے کے الٹا حلفنامہ طلب کیا جاتا ہے۔ کانگریس کی سینئر رہنما پارٹی کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے وزیر اعظم نریندر مودی کے چین کے مجوزہ دورے پر شدید اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان کو چین کے ساتھ تعلقات کو اس کی شرائط پر معمول پر لانے پر مجبور کیا جائے۔ جے رام رمیش کے مطابق ہندوستان کے لیے نہایت تشویشناک اور کمزور موقف ہے جو قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے بھی خطرناک ہے۔ مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جمعہ کی صبح سماجی کارکن منوج جرانگے پاٹل نے جنوبی ممبئی کے آزاد میدان میں اپنے غیر معینہ ہڑتال شروع کر دی ہے۔ صبح 10 بجے کے بعد جیسی جرانگے اسٹیج پر پہنچے پورا میدان ان کے حامیوں سے بھر گیا ہے۔ جموں کشمیر کے جموں اور سانبا اضلاع میں ریکارڈ بارش، شدید سیلاب کے بعد ریسکیو ریلیف آپریشن تیز ترین رفتار سے جاری ہے۔ گزشتہ روز مختلف مقامات سے مزید 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں جس کے بعد مجموعی ہلاکتیں 45 تک پہنچ چکی ہیں۔
کانگریس نے دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی جانب سے شروع کی گئی یونیورسٹی اسپیشل ای-وی بس سروس کو ایک ادھورا قدم قرار دیا۔ دہلی کانگریس کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں جب دہلی میٹرو طلبہ کی زندگی کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے تو صرف بس سروس شروع کرنا ان کی حقیقی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ریاست صدر دیویندر یادو نے مرکز کے زیر انتظام خطہ دہلی میں جگہ جگہ لگے کوڑے کے انبار پر اپنے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کچرے کے ڈھیر پر بیٹھی دہلی کو صاف کرنے میں بی جے پی کی ریکھا گپتا حکومت کی خصوصی صفائی میں پیچھے رہ گئی۔ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بی جے پی نے راجدھانی کو کچرا سے پاک بنانے والے اپنی مہم کی مدت 2 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ ادھر یوکرین جنگ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا۔ روس نے یوکرین کی راجدھانی کیف پر شدید میزائل ڈرون حملے کیے جن میں کم از کم 21 افراد ہلاک 48 زخمی۔ حملے کے نتیجے میں ہزاروں کھڑکیاں ٹوٹ گئی، تقریباً 100 عمارتیں جن میں ایک شاپنگ مال بھی شامل تباہ ہو گئی۔ کیف کے مرکزی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یورپی یونین کی حفاظتی دفاتر کو بھی نقصان پہنچا۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق روس نے 598 ڈرون اور 31 میزائل داغے، زیادہ تر کیف پر۔ یہ حملہ 2022 میں جنگ شروع ہونے کے بعد راجدھانی کے مرکز پر ہونے والے چند ہولناک حملوں میں سے ایک بڑا حملہ ہے۔ یمن کی حوثی تحریک انصار نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر ایک نئی اسرائیلی حملے کا اعلان کیا ہے۔ حوثیوں سے وابستہ سیٹلائٹ چینل المسیرہ نے ایک خبر اس وقت دی جب حوثی رہنما عبد الملک حوثی ٹیلی ویژن پر خطاب کر رہے تھے۔ چینل نے مختصر فوری خبر میں بتایا صنعا پر قابل اسرائیل حملہ ہوا ہے، تاہم اس نے مزید تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں لائیں۔ عالمی سمود استقامت بیڑے کے پہلے جہازوں کا پہلا گروپ اتوار 31 اگست سن 2025 کو بارسلونا شہر سے غازہ کی ساحلوں کی جانب روانہ ہونے والا ہے۔ جہازوں کا دوسرا گروپ 4 دن بعد تونس اور دیگر بندرگاہوں سے روانہ ہوگا، جن کا اعلان بعد میں کیا جائے۔ غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے عالمی کاروان سمود کے پہلے جہازوں کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابل اسرائیل کے وزیر خزانہ بزلیل سموٹریچ کے اس مطالبے کو غزہ پٹی میں پانی، بجلی اور خوراک کی فراہمی بند کر دی جائے غزہ میں نسل کشی اور اجتماعی تباہی کی پالیسی کا ایک واضح اعتراف بتایا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ برادر ملک یمن پر قابل اسرائیل کا حملہ ایک جنگی جرم، ایک عرب ملک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قوانین اور روایات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔